السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس وہ موجود ہوتی ہیں لیکن اکثر لوگ ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے نمبر ایک الصحہ، صحت و عافیت۔ جب انسان کی صحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرستی دی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے جسم کے اندر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھرپور طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اور دیگر اس طرح کی دینی سرگرمیاں وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قوت ہے، صحت و عافیت ہے، تندرستی ہے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی وہ کیفیت چینج ہو جاتی ہے، اب اس سے قوت و طاقت کے ساتھ عبادات بھی نہیں ہوتی، وہ کھڑا ہو کر زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ اس طرح دیگر قوت و طاقت کے ساتھ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں دین کے حوالے سے، وہ بھی سر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اس کو قدر کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے تو اس کو اپنی اس صحت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام جو ہے وہ بھرپور اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے والفراغ، فراغت، وقت، ٹائم۔ جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے نا تو انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو اپنے غیر دینی سرگرمیوں میں ضائع کر دیتا ہے، فضولیات میں ضائع کر دیتا ہے، بیہودگی والے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، اپنے اس وقت کو، اپنے اس ٹائم کو، اپنے اس لمحات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہوئے ہیں ان کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک دن کے اندر نا۔ اب اس میں سے ہم سوتے کتنا ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم زیادہ سے زیادہ، ایک نارمل بندہ چلے 8 گھنٹے سو جاتا ہے، تو 8 گھنٹے سونے کے بعد ہم مائنس کر دیں 24 میں سے 8 کو، تو بقایا ہمارے پاس جو گھنٹے آتے ہیں وہ تقریباً 14 اور 16 گھنٹے بقایا ہمارے موجود ہیں۔ اب ان 16 گھنٹوں کو ہم تقسیم کر دیں اپنے کام پہ، جو کہ معاشی حوالے سے ہم کرتے ہیں، اپنی کاروباری مصروفیات ہیں، یا اپنے جو ہے وہ جاب وغیرہ ہیں، جو ہماری محنت و مزدوری ہے، اس میں بھی دیکھیں ہم کہ ہم چلیں اس کو بھی ہم 8 گھنٹے اپنی لے جائیں، اپنی مزدوری کو، محنت کو جو ہم کرتے ہیں، کاروبار کو۔ اب بقایا ہمارے 8 گھنٹے بچتے ہیں، ان 8 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا جائزہ آج ہم لے لیں گے تو ہمارے اندر بہتری آ سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کل کلاں جب یہ وقت ضائع ہو گیا، وقت جو ضائع ہو جاتا ہے، وقت دوبارہ نہیں ملتا انسان کو، ٹائم جو ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگی سے، وہ مائنس ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ ہمیں میسر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، قدر کیجئے وقت کی، قدر کیجئے صحت کی، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں دونوں چیزیں۔ جب وقت ہو، دین کو زیادہ سے زیادہ وقت دو، قرآن کو وقت دو۔ ایک پارہ جو میرے بھائی اور بہنیں قرآن مجید کو پڑھے ہوئے ہیں، وہ ایک پارہ آرام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے، اگر آرام سے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو 8 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ پھر اسی طرح وظائف ہیں، کچھ اذکار ہیں، کچھ انسان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 مرتبہ پڑھ لے، تو کچھ بھی وقت نہیں لگتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھ لے، تو میرے خیال سے یہ 10 سے 15 یا 20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں کہ آپ کو یہ 5 تسبیحات آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
یہ کسی قسم کا میرے بھائیوں بہنوں بہانہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں چلے گا، ہمارے پاس وقت ہے، ہم یوٹیوب پہ ضائع کر دیتے ہیں، فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، اپنے جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھ کر جو غیر اسلامی ہوں، غیر شرعی ہوں، غیر دینی سرگرمیاں، اس میں ہم اپنے اس وقت کو برباد کر دیتے ہیں، اپنی صحت کو بھی ایسے ہی معاملات میں ہم برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج ایک چھوٹا سا میسج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اپنے وقت کی قدر کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کو سیکھیے، ترجمہ سیکھیں اس کو پڑھائیں، جو ہے نا اس کی ٹیچ کریں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ یہ وقت آپ کا جو جس اللہ کے دین کے لیے لگ گیا نا، تو یہی وقت آپ کے کام آئے گا۔ باقی ایسا وقت جو آپ نے گزار دیا، اللہ ضائع کر دیا، وہ آپ کا وقت جو ہے وہ برباد ہو گیا، کل کلاں وہ آپ کا جو وقت ہے، وہ جو ٹائم ہے جو آپ نے برباد کر دیا ہوگا، تو میرے بھائیوں اور بہنوں وہ وقت وہ صرف باعث ندامت، باعث شرمندگی ہوگا ہمارے لیے، باعث حسرت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی بھی اپنے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس طرح وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ان دونوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔